دیکھو اللہ کو محبت ہے تم سے، اس لیے وہ تمہیں بار بار آزما رہا ہے، رابطہ نہ ٹوٹے تمہارا اس لیے انتظار بڑھا رہا ہے۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے اس کا بندہ کب سے جولی پھیلائے بیٹھا ہے، اس کو سب معلوم ہے۔ اس کا بندہ درد کو مسکراہٹ میں چھپا رہا ہے۔ دیکھو آپ فکر نہ کرو، اللہ نے تمہارے لیے تیار کر رکھے ہیں حیران کر دینے والے معجزے۔ تم قریب رہو اس کے، اس لیے وہ دینے میں وقت لگا رہا ہے۔ اس نے بنا رکھے ہیں تمہارے لیے معجزوں کے ان گنت وسیلے۔ آپ کے سجدوں میں بہائے گے آنسو اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تمہاری دعا قبول کرنے والا ہے۔ جب آپ تہجد کی نماز تک پہنچ جاؤ تو سمجھ لینا کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب کر لیا ہے، کیونکہ یہ وہ نماز ہے جو مؤذن کی اذان سے نہیں بلکہ دل کی اذان سے پڑھی جاتی ہے، کیونکہ تہجد کی نماز اللہ نے اپنے بندے پر فرض نہیں کی، لیکن جب بندہ اللہ کی محبت کی تلاش میں اپنا گرم بستر چھوڑ کر اس رب کے سامنے سجدہ کرتا ہے تو فرش سے لے کر عرش تک اللہ کی رحمت اس بندے کی گفتگو کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ تہجد کے سجدوں میں اللہ نے بڑی کشش رکھی ہوتی ہے۔ یہ وہ سجدہ ہوتا ہے جو بندے کو اللہ کی پہچان کروا دیتا ہے۔ اور کیا ہے اس دنیا میں جو دعا سے زیادہ طاقتور ہے، اور کیا ہے جو نصیب پر بھی بھاری ہے؟ وہ دعا ہی تو ہے جس نے سمندر کے بیچ راستہ بنایا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکالا، اور وہ دعا ہی تو ہے جس نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ تو سنو، تمہارا رب بھی وہی ہے جو ان کا تھا، اور معجزے ان کے لیے ہی ہوتے ہیں جو اللہ پر توکل اور یقین رکھتے ہیں۔ اگر تم مسلمان ہو تو تم مایوس کس بات پہ ہو رہے ہو؟ اس کی رحمت پہ پختہ یقین کر لو اور خوب اللہ سے مانگو۔ ایک دن تمہاری دعائیں ضرور قبول ہوں گی، تمہیں لگے گا کہ معجزہ ہو گیا ہے۔ اگر وہ بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو وہ چاہتا ہے کہ تم اس کو مناؤ، کیونکہ اس دنیا میں بعض چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں۔ یاد رکھو، جتنا غم ہوتا ہے، جتنا درد ہوتا ہے، ہمیں اللہ کی یاد اتنی ہی زیادہ آتی ہے۔ جتنی دل میں تڑپ بڑھ جاتی ہے اتنی ہی تم اللہ سے رجوع کرتے ہو، اس کے سامنے جھکتے ہو۔ اگر دعا مانگتے ہی ہر دعا فوراً قبول ہو جائے تو اللہ کو کون یاد رکھے گا؟ اور یہ دعا ہی تو ہے جو ہمیں اللہ کے قریب کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی کبھی اللہ ہم سے ہماری خاص چیز دور کر دیتا ہے، کیونکہ وہ اللہ چاہتا ہے ہم اس سے مانگیں، اس سے اتنا مانگیں کہ اس کو ہمارے مانگنے پر یقین آ جائے اور ہماری من پسند چیزوں پر کن فرما دے۔ وہ ہمیں دیتے دیتے نہیں تھکتا، اور ہم ہیں کہ اس سے مانگ کے تھک جاتے ہیں۔ جب ہمارے کچھ راستے، کچھ دروازے بند ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگنے لگتا ہے کہ بس اب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ دراصل کچھ دروازے وہ ہمارے فائدے کے لیے ہی بند کرتا ہے۔ اس کو پتا ہے کہ آگے جا کر ہمیں اس چیز کا زیادہ نقصان ہوگا، زیادہ تکلیف ہوگی، اس لیے وہ ان راستوں کو پہلے ہی بند کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ کا مقصد اپنے بندے کو تکلیف دینا نہیں، بلکہ وہ تو ہمیں ہر غم سے بچانا چاہتا ہے۔ اس وقت ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے، تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ ایک دن تمہارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے لیے تم راتوں کو جاگتے تھے۔ اللہ تمہارا انتظار ضائع نہیں کرے گا،
کیونکہ اللہ اپنے بندے کو مانگنے کی توفیق تبھی دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پہ راضی ہو جاتا ہے۔